اب میں رسم شکریہ جو بعد میں ادا کرنی تھی، وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے پہلے ادا کر دیا جائے۔ میں رسم شکریہ کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے ہیڈ ماسٹر محترم شبیر فاروقی سر کو کہ آپ تشریف لائیں اور رسم شکریہ ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کی محفل کے صدر، کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر محترم و مکرم طلحہ فقی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما ہماری اسکول کمیٹی کے چیئرمین محترم نوح پٹیل صاحب، کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے مختلف اداروں کے چیئر پرسنس اور چیئرمین، مختلف اداروں کے پرنسپل حضرات و خواتین، مختلف اسکولوں سے آئے ہوئے معلمین و معلمات، طلباء اور طالبات، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادارے رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول کو ایک ایسا پروگرام، ایک ایسی محفل برپا کرنے کا حوصلہ اور توفیق عنایت فرمائی کہ جس کو یقینی طور پر اردو کی ترویج و اشاعت کے ایک اہم ذریعے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد واقعی دل کے ساتھ میں یہ بات یہاں پر کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اردو شاعری کو ہمارے اردو اسکولوں کے ہی طلبہ نہیں بلکہ دیگر اسکولوں کے طلبہ بھی اس انداز میں سنیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس کا حق ادا ہو۔ میں کئی ایسے مشاعروں میں جاتا ہوں تو مجھ کو پھلی کھانے والے بہت سارے سامعین دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اصل مشاعروں کی روایت ہو گئی ہے آج کے دور میں۔ اور ایک مرتبہ میں لائنز کلب کے ایک جلسے میں گیا تھا، تو میں نے وہاں پر جہاں پر سارے گجراتی بولنے والے یا مراٹھی بولنے والے لوگوں کی اکثریت تھی، تو اس جلسے میں کسی ایک طالب علم نے اردو کا ایک شعر کہا، تو زیادہ تر لوگوں نے ایک جملہ کہا کہ کیا شاعری مارا، کیا شاعری مارا، کیا شاعری مارا، واہ واہ کیا شاعری مارا۔ ہمارا مقصد پورے احساس کے ساتھ میں یہ ہے کہ شاعری مارنے والے لوگ نہ ہوں بلکہ شاعری سننے والے اور اس پر بہترین انداز میں داد دینے والے لوگ جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اور یہی مقصد اس تمثیلی مشاعرے کا ہے جو رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول اپنی سی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اردو کی ترویج و اشاعت اور مشاعروں کے جو اصل مشاعروں کے گرتے ہوئے وقار اور معیار کو بحال کرنے کا ایک ذریعہ بنے۔ الحمدللہ یہ کام رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول بخوبی انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جی ہاں ایک بات جو ہمارے محترم طلحہ فقی صاحب ہمارے صدر کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے سربراہ اعلیٰ نے یاد دلائی، وہ بہت اہم ہے اور میں کہنا چاہتا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا سر۔ وہ بات یہ ہے کہ بہت ساری کوششیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اردو کو ختم کیا جائے۔ ہمارا یہ مشاعرہ تھیم بیسڈ ہے، تھیم ہے اس کا، ایک کوئی خیال کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک اہم تھیم ہے کہ ہم اردو کی بقا کے لیے اس میں ایک موضوع دیا ہے کہ آپ ایسی غزل، ایسی نظم، ایسے اشعار کو منتخب کریں یہاں پر تمثیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے کہ جس میں اردو کا ذکر ہو یا اردو کی بقا کی کوششوں کا ذکر ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اردو کو ختم کرنے کی پہم کوششیں کر رہے ہیں، وہ لوگ
پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں جب کوئی بات مختصر انداز میں پورے اختصار کے ساتھ اور پورے کمپیکٹ انداز میں کہنا چاہتے ہیں تو اردو کے اشعار کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے، یہ جو بات ہے، اس کی آپ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. تو اردو کو ہمارے ملک میں یقیناً ایسی بہت ساری کوششیں ہوں مستقبل میں بھی. ہم نے کبھی یہ نہیں مانا کہ اردو ختم ہو رہی ہے. میں ایک بات اور کہتا ہوں، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اردو میڈیم اسکولز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. میں نے کبھی اس بات کو نہیں مانا. اگر اردو میڈیم اسکول ختم ہوتے یا ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہوتی تو اردو میڈیم کا ایک اسکول جو شہر کے قلب میں بھلے ہی واقع ہے لیکن وہاں پر سلم ایریا کا انپٹ ہے، جس کا نام رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول ہے، وہاں پر اس سال نئے ایڈمیشن جو ہر سال 180 ہوا کرتے تھے، 372 ایڈمیشن نہیں ہوئے ہوتے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اردو کی بقا کی کوششوں کا نتیجہ ہے. جو ہم کوششیں کر رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. میں آپ سبھی کا اور ہمارا یہ جو مشاعرہ ہے، مجھ کو اتنے فون آتے ہیں دنیا بھر کے ممالک سے، یعنی جس میں کینیڈا سے لے کر دبئی اور دیگر ایسے ممالک شامل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مشاعرہ کب اپلوڈ ہونے والا ہے. تو مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے. یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے الحمدللہ، اور ہم اس میں بڑی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. میں اس کے لیے ہمارے سبھی ان اسکولز کا، اردو اسکولوں کے پرنسپلز کا، ان کے معلمین اور معلمات کا، ان بچوں کے والدین اور سرپرستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے، جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہماری کوششوں میں. آپ کی معلومات کے لیے میں بتا دوں، بہت سارے سامعین ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، ہم نے کوئی کوالیفائنگ راؤنڈ نہیں رکھا ہے اس مشاعرے کا کہ جس میں ہم کسی کو کٹ کر دیں، کسی کو جو ہے وہ مائنس کر دیں، اس میں سے نکال دیں. ایسا کوئی ہم نے راؤنڈ نہیں رکھا، لیکن ہم نے ایک تربیتی راؤنڈ ضرور رکھا ہے جس میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کے کوئی بیٹا کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں تو ان کو درست کر لیں تاکہ آپ کی پیشکش بہت اچھے انداز میں ہو. میں ان اسکولوں سے، میرے چھوٹے بھائی شفیع پٹیل صاحب نے ابتدا میں معافی جو چاہی، میں اتنے ہی دل کے ساتھ میں کچھ اسکولوں کے سربراہوں سے دل سے معافی جو ہے معذرت طلب کرتا ہوں کہ ان کے اصرار کے باوجود ہم اس کو نہیں دے سکے. آپ نے دیکھا کہ پروگرام میں بہت سارے ایڈ آن کا دور ہے، یہ شارٹس اور ریلز کا دور ہے، یہ جیسے میں نے شروع میں اپنی بات کہی تھی. ایسے دور میں ہم کو پروگرام جلدی جلدی چلانا پڑتا ہے. اگر ہم 50 اسکول یہاں پر الاؤ کریں تو میں اردو ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن آف ممبئی ڈویژن کا ایک ادنا سا رکن ہونے کے ناطے مجھ کو کئی سارے فون آئے ہیں. میرے بھائی پرنسپل ضیاء الرحمان انصاری صاحب یہاں پر موجود ہیں جو اس تنظیم کے نائب صدر ہیں. کئی پرنسپلس نے مجھے اصرار کیا کہ آپ ہم کو انٹری دیں، اور وہ ممبئی کے، تھانہ کے، پال گھر کے یا نوی ممبئی کے جو پرنسپلز ہیں انہوں نے اصرار کیا اور میں نے انہیں منع کیا، کیونکہ مشاعرے کو وقت سے پہلے ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں معذرت چاہتا ہوں ایسے تمام پرنسپل سے، تمام بچوں سے جو چاہتے ہیں، اور ہم ایک نئی راہ انشاءاللہ اس میں نکالیں گے جس میں ہم نمائندگی دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. پروگرام کوئی بھی ہے وہ 5 گھنٹے دیکھا جا سکتا ہے، 6 گھنٹے دیکھا جا سکتا ہے بیٹھ کر، لیکن پورا دن بھر کوئی اب آج پروگرام دیکھنے کا کسی کے پاس میں وقت نہیں ہے. یہ مجبوریاں آپ سبھی سمجھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ حق ادا ہو جائے گا. اور میں آپ سبھی سامعین کا، ان لوگوں کا جو آئے اور بیٹھ کر گئے، لطف لیا انہوں نے مشاعرے کا، اس تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سبھی اسکولوں کے پرنسپلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر اپنے بچوں کو بہترین تربیت کے ساتھ میں روانہ کیا. ہم نے اس مقابلے کو بہت ہی بایاس سے یا موافقت سے پاک کرنے کی پچھلی 1 دہائی میں کوشش کی ہے. ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ججوں کے فیصلوں میں. جن کو انعام ملے وہ اس کے حقدار ہیں ججوں کے مطابق. لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ جو 22 یا 25 جو پیشکش یہاں پر ہوئی ہیں یہ سب میرے
میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ سب انعام کے حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے معیار کے مطابق جو ہے وہ کوشش کی اور یہاں پر اپنی تمثیل، اپنے جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اسے ادا کرنے کی، پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ میں ان سبھی اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو اس مشاعرے کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ عمران پرتاپ گڑھی کی تمثیل اردو کتاب میلہ میں یہاں سے رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے طالب علم کے ذریعے پیش کی گئی تھی۔ اس تمثیل کے آج آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں کہ کئی ملین ویوز ہیں، کئی ملین، میں ملینز میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں وہاں پہ، اور 20 یا 30 ملین شاید اب ہو چکے ہیں۔ اور وہ ملین ہونے کے بعد ایک دن مجھے فون آتا ہے، میں عمران پرتاپ گڑھی بول رہا ہوں، کیا میں اس بچے سے مل سکتا ہوں؟ کیا میں اس بچے کو سن سکتا ہوں کیا، جس نے میری تمثیل پیش کی تھی؟ یہ کریڈٹ صرف رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول کا نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کریڈٹ ہم اردو اسکولوں کا ہے، ان کے پرنسپلز کا ہے۔ ان میں ضیاء الرحمن انصاری صاحب جیسے میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے دوست یہاں پر موجود ہیں، اور ایسے بہت سارے پرنسپلز ہیں، جس میں مرتضیٰ صاحب بھی ہیں، جس میں رویش انصاری صاحب بھی ہیں جو انگلش میڈیم اسکول کے سربراہ ہیں۔ لیکن انہوں نے جو معیار یہاں پر قائم کرنے کی اپنے طلبہ کی پیشکش کے ذریعے کوشش کی ہے، اسے یقیناً جو ہے وہ یادگار بنانے کے لیے عمران پرتاپ گڑھی کی فیس چاہیے سر ہم کو۔ یہ واقعی میں تو وہ فیس نہیں دے سکتا ہوں، لیکن تو یہ واقعی بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا کہ آپ کی محبتیں ہیں۔ اور مجھ سے بیچ میں ایک ایسا تاریک دور گزرا ہے، اور پھر سے ہم ایک دوراہے پر کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں پھر سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات نارمل رکھے اگلے مہینے میں بھی اور آگے بھی۔ اور یہ کیونکہ سب سے بڑا اس کا جو اثر پڑا ہے وہ تعلیم پر پڑا ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جس دور سے ہم نکل کر آئے ہیں وہ 2 سال، ایک اس کو اندھیرا یا تاریکی کا ایک ایسا دور کہا جا سکتا ہے جس میں کوئی تعلیمی سرگرمیاں نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اسکول تک بند ہو گئے۔ لیکن ایک امید کی کرن ایسے پروگراموں سے، ان کے انعقاد سے پھر سے بحال ہوئی ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ جو حالات اب پھر سے بننے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے ہم اسی دور میں واپس جائیں۔ تو دعا کریں، کیونکہ ہم سارے نقصانات کی بھرپائی کر سکتے ہیں، لیکن تعلیم کے نقصان کی، علم کے نقصان کی بھرپائی کبھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات میں پورے دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، اور یقینی طور پہ جو نقصان ہو رہے ہیں انہیں اگلے کچھ برسوں میں وہ اس کے نتائج جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دیں گے۔ ہمارے کرم فرما بہت سارے ہیں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں ہمیں تعاون پیش کیا۔ اس میں ویرائٹی اسٹورز کے جناب آصف میمن، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے گفٹ ہیمپر ہمارے مہمانان کے لیے، ہمارے تمثیلی شعراء کے لیے پیش کیے۔ اسی طرح سے احمد بھائی بیگ والے، ان کی جانب سے انہوں نے ہالیڈے ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے ہمیں بیگ ہر طالب علم کو پیش کیا۔ اسی طرح سے عمران بھائی فروٹ والے، ان کی جانب سے یہاں پر کچھ اول آنے والے جو طلبہ ہیں انہوں نے ان بچوں کو فروٹ کا پیک جو ہے گفٹ ہیمپر جو ہے وہ دیا ہے۔ ندیم احمد اعظمی صاحب کی جانب سے بہت سارے تحفے تحائف اسکول کو ہر برس ملتے رہے ہیں، تمام بچوں کے لیے، انعام یافتہ طلبہ کے لیے الگ سے، تو میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ساتھ ہی ابھی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ فیاض الدین ملا صاحب جو بڑے صنعت کار ہیں شہر کے، تو انہوں نے تمام طلبہ کے لیے 1,000 روپیہ نقد یہاں پر عنایت فرمایا۔ تمام طلبہ کو اگر آج نہ بھی ملے تو کل، پرسوں کے روز، کل ہماری چھٹی ہوگی انشاءاللہ، تو پرسوں کے روز انشاءاللہ مل جائے گا ایک لفافہ آپ کو۔ آپ اطمینان رکھیں، ہمیں فون نہ کریں، ہم بہت ذمہ داری سے امانتوں کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں ملے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے رکھا ہے۔ تو میں فیاض الدین یہاں بھی دیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر
چینج کا مسئلہ آیا تو اس لیے میں بول رہا ہوں. جی ہو گیا جی. اور ہمارے تمام خیر خواہوں کا جنہوں نے چھوٹی مدد کی ہو یا بڑی مدد کی ہو، یا پھر کسی نے ہمارے صرف سر پہ ہاتھ رکھا ہو یا کسی نے ہماری پیٹھ پر ہاتھ رکھا ہو، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں نے جو کسی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا ہو یا سر پہ، تو سر پہ ہاتھ رکھنے والے اور پیٹھ پہ ہاتھ رکھنے والے لوگ الحمدللہ ہمارے پیٹرونز کی شکل میں یہاں پر موجود ہیں. میں ان سبھی کا کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر علی جناب طلحہ فقی صاحب کا، سیکریٹری سہیل مشتاق فقی صاحب کا، سر کسی مصروفیت کی وجہ سے چلے گئے ہیں، جوائنٹ سیکریٹری نائب صدر محترم ضیاء عبدالشکور مومن صاحب کا، جوائنٹ سیکریٹری نوید بشیر کھربے صاحب کا، ساتھ ہی ساتھ کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے خازن ہمارے نوجوان دوست محترم فہد بوبیرے صاحب کا، ہمارے اسکول کمیٹی کے چیئرمین، میں رک گیا ہوں، محترم نوح پٹیل صاحب کا، ہمارے اسکول کمیٹی کے تمام اراکین جس میں ڈاکٹر راشد سید صاحب، شرجیل پٹیل صاحب، سلمان بھوجے صاحب، تمام لوگ، میں سب کا نام یہاں لوں تو بہت وقت چلا جائے گا، تو میں سب کو کمیٹی کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، ہمارا جو ہے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہماری ایک آواز پر جو ہے وہ ہمارے لیے دوڑ کر چلے آتے ہیں. یہ ان کا جذبہ ہے کہ وہ تعلیم کے تئیں دلچسپی رکھتے ہیں اور ادارے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. میں ان سبھی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ نام اگر میں بھول گیا ہوں کسی کا تو وہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں اپنی ٹیم کے تمام ساتھیوں کا، جس میں اس مشاعرے کے انچارج، کوئی نام ہم نہیں دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کنوینر ہے یا کیا ہے، لیکن میں اس مشاعرے کے انچارج کے طور پر میرے چھوٹے بھائی شفیع پٹیل صاحب کا یقینی طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھے سے اس پر کام کیا ہے، اور میرے بڑے بھائی فہیم پٹیل صاحب کا، جو ہر وقت ہر کام کے لیے وہ لگے رہتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ میرے تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا، یہ بہنیں ہیں میری یہاں پہ بیٹھی ہیں، میرے اسٹاف کے تمام اراکین ہیں جو پڑھانے کے ساتھ ساتھ، آپ کو میں ایک بات ضرور بتا دوں کہ ہم نے اس مشاعرے کے لیے کسی کو کوئی رعایت نہیں دی ہے، تدریس کے کاموں سے کسی کو کوئی چھٹی نہیں دی ہے. جو کچھ کام لیا ہے وہ مشاعرے کے بعد لیا ہے، وہ اسکول کے بعد لیا ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا اضافی وقت دیا ہے، اضافی توانائی خرچ کی ہے، اور بچوں کے جو حقوق ہیں تدریس کے تعلق سے انہیں جو ہے بہترین انداز میں ادا کرنے کے بعد یہ سارے کام انہوں نے کیے ہیں. میں ان سبھی کا، میرے ان نوجوان ساتھیوں کا، چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا جو ہے وہ میرے ایک ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. کوشش یہ ایک ورڈ ہوتا ہے کائزن ایفیکٹ، جو جیپنیز ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے زیرو ڈیفیکٹ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیرو ڈیفیکٹ پر کام کریں، کائزن ایفیکٹ پر کام کریں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی اتنے بڑے سسٹم میں کوئی چھوٹا سا معاملہ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے. میں اگر ایسا کسی نے کوئی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کسی نے اس کو غور کیا ہے، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کے سربراہ اگر ساری کریڈٹ کا ذمہ دار اگر اس کو مانا جاتا ہے تو کسی غلطی کا ذمہ دار بھی یقینی طور پہ وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دیکھنا ہے، بھلے ہی اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں خود ہو کر اس کو قبول کرتا ہوں کہ ہم نے ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی، مہمانان جو آئے ان کی مہمان نوازی کی پوری کوشش کی اپنی جانب سے. پھر بھی اگر کسی کی کوئی توازن نہیں ہو پائی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں آپ سبھی سے. میں امید کروں گا کہ آپ کا جو تعاون ہے ہمیشہ سے ہمیں ملتا رہا ہے، مستقبل میں بھی یوں ہی ہمیں ملتا رہے گا. میں کچھ چیزوں کو فارمیلٹی سمجھتا ہوں. ہمارے 3 جج جو یہاں پر ہیں، جو اوپر ابھی شاید فیصلہ نہیں ہو پایا، یہ آ گئے ہیں،
یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے تینوں ججوں کا، جس میں ہمارے بزرگوار محترم شبیر حسین شاہ صاحب، محترم عین الدین اعظم صاحب، محترمہ پروفیسر ڈاکٹر رونق رئی صاحبہ، ان تینوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ صحیح کام تو انہوں نے ہی کیا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی فیصلے کو پورا سننا، اور ہم لوگ تو کئی کاموں میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں ان کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور مقابلے کے اصول و قوانین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے انہیں پوری آزادی دی کہ ہمارے ان اصول و قوانین کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں، اور میں امید کروں گا کہ وہ فیصلے آپ سبھی کے لیے منظور ہوں گے، آپ کو منظور ہوں گے۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ یہاں پر 25 تمثیل اگر پیش کی گئی ہے تو 25 کی 25 نے بہترین تمثیل پیش کی ہے، طلبہ اور طالبات نے۔ کوئی طالب علم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی جو ہے اس کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب یہ ہے کہ سب تو جو ہے ان کو انعامات نہیں دیے جا سکتے ہیں، اس لیے جن کو انعامات مل رہے ہیں وہ یقیناً کچھ تھوڑا ان سے آگے ہیں، ورنہ جو جنہیں نہیں مل پایا وہ بھی کچھ کم نہیں ہے یا کوئی اس قصوروار نہیں ہے کہ ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ اسٹیج پر آنا اپنے آپ میں ایک کمال ہے۔ بہت سارے لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں، کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی میں جب گیا تو ایک بڑے ڈاکٹر وہ مائک ڈائس پر جو ہے ان کے پیر جو ہے وہ کانپ رہے تھے، اور وہ بہت بڑے ایم ڈی یا ایم ایس تھے، سرجن۔ تو یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے اسکولی طلبہ اور طالبات یہاں آئیں اور اپنی پیشکش جو ہے وہ اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنی روانی کے ساتھ پیش کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے آپ کو ایک مرتبہ زوردار تالیاں بجانا چاہیے۔ میں ان سبھی طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے پرنسپلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب آخر میں کوئی کمی نہیں رہنا چاہیے۔ میں اپنے کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے تمام عہدیداران و اراکین کے ساتھ ساتھ رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے پرنسپل ضیاء الرحمن انصاری صاحب، رئیس ہائی اسکول کے معاون ہیڈ ماسٹر مخلص مدو صاحب، سپروائزر سپتین کشیلکر سر، میں ان سب کا اور ان کی پوری ٹیم کا جہاں جہاں جو تعاون انہوں نے ہمیں پیش کیا ہے اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کوئی تحریری خط ہم نے کبھی نہیں بھیجا، لیکن یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہو تو آپ پورا بتا دیں، ہم پورا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں پر مسافر نہیں ہیں، یہ ہمارا ادارہ ہے، اور ہمیں ہماری کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی پر بجا طور پر بہت فخر ہے۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں جو علم کی اور تعلیم کی صحیح طور پر قدر اور عزت کرنا جانتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں آپ سبھی کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مستقبل میں ایسے ہی تعاون کی سبھی سے امید کرتا ہوں۔ اور کسی کے ساتھ میں اگر میں نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے تو میں اپنا ذکر میں نہ کروں، لیکن میں کسی کا بھی ذکر کرنے سے اگر بھولا ہوں تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔